گا میرے دل کو قرار جب آپ کو ہوگا میرے ولاگ کا انتظار اور ملے گا آپ بہنوں سے ڈھیر سارا پیار۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ ہم تو ٹھیک ہیں الحمدللہ، اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں، خوش باش ہوں، اور اللہ کا فضل آپ سب پر قائم رہے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ یہاں جی میں اپنی مارننگ روٹین شیئر کرنے لگی تھی کہ ہم معصوم عورتیں کیسے اپنے گھر کے کام خوشی خوشی کرتی ہیں اور شکوہ تک نہیں کرتی۔ صبح اٹھ کر جب ہم ایک کام کی روٹین کو لے کر چلتے ہیں، اپنے بچوں کے کام کرتے ہیں، کچن کے کام کرتے ہیں، چاہے وہ صفائیوں کے کام ہوں، چاہے کپڑے دھونے کے کام ہو، ہم ماتھے پر شکن تک نہیں لاتی عورتیں، اور خوشی بخوشی یہ سب کام کرتی رہتی ہیں۔ لیکن ایک مرد جو ہوتا ہے نا، وہ باہر کام کر کر آتا ہے اور اپنی بیوی کو آ کر جتلاتا بھی ہے کہ میں باہر کام کر کر آیا ہوں، لیکن عورتیں نہیں جتلاتی۔ عورتیں صرف توجہ اور پیار مانگنے کے لیے اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہیں جی ہم نے یہ کام کیا، ہم نے وہ کام کیا، کہ چلیں جو مرد ہے وہ 2 گھڑی پیار سے بول لے۔ یہ ہوتی ہے ساری کہانی اس بات کے پیچھے، لیکن مرد شاید اس بات کو نہیں سمجھتا۔ لیکن میں یہاں اوور آل بات کر رہی ہوں، میں اپنی کہانی نہیں آپ کو سنا رہی، میں اوور آل بات اس لیے کر رہی ہوں کہ کچھ مرد ایسے کرتے ہیں۔ یہاں میں اپنے بیٹے کو موبائل پہ لگا کے گیمز اور پوئمز، اور میں نے سوچا میں اپنے کمرے کے بھی کام ختم کر دوں۔ ظاہر ہے سسرال میں جب آپ کو ایک کمرہ ملا ہوتا ہے تو آپ نے کچن سے کمرے میں، کمرے سے کچن کا ہی رخ کرنا ہوتا ہے، اور تو ہم عورتوں کی کوئی زندگی رہ نہیں جاتی۔ میں پہلے ہی اپنی دیورانی سے بھی بات کرتی رہتی ہوں کہ 17 سال ہو گیا ہمیں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے، رولتے بڑا گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے۔ یہ میری بات وہی لوگ سمجھ سکیں گے، وہی عورتیں لڑکیاں سمجھ سکیں گی جو جوائنٹ فیملی میں سروائیو کر رہی ہیں، جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں، جو جوائنٹ فیملی کی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں۔ صرف میں نہیں کرتی، اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں، اور بھی بہت سی عورتیں ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بڑا کچھ برداشت کر کر چلنا پڑتا ہے، بڑی باتیں اپنے اندر مار کر چلنی پڑتی ہیں، لوگوں کے تلخ رویے دیکھ کر ان کو اگنور کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی ہنسی مذاق کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ کئی لوگوں میں تو ایسی نیچر ہوتی ہے وہ مذاق میں اپنے دل کی بات کہہ جاتے ہیں۔ یہ لوگوں نے اچھا ڈھونگ پکڑا ہوا ہے، باتیں بھی کر لو، دل کی بات بھی کہہ لو، اور بعد میں یہ کہہ لو جی ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ مجھے یہ بہت جو طریقہ ہے نا گھٹیا لگتا ہے، گھٹیا ترین یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو اپنی بات کنوے کرنے کا۔ اگر آپ میں اتنا حوصلہ نہیں کسی کو بات آپ کہہ سکیں، اپنا گلہ کر سکیں، کسی سے ڈسکس کر سکیں، تو اس کو مذاق میں بھی اپنے دل کی بات مت کریں۔ ہمت حوصلہ چاہیے دوسروں کو ساتھ بات ڈسکس کرنے کا، وہ لے کر آئیں، اگر نہیں تو مذاق کا فعل بھی مت کریں۔ اچھا میں نے اور بھی بہت سے لوگ دیکھے ہیں مذاق میں آپ کی شخصیت کو نشانہ بنا دیں گے، آپ کے حسن سیرت کو لے کے باتیں کر دیں گے، آپ کے چلنے کے سٹائل کو لے کے باتیں کر دیں گے، آپ کے پہننے اوڑھنے کے سٹائل کو لے کے باتیں کر لیں گے، یعنی کہ ہر وہ عیب جو آپ میں ہوتا ہے نا تھوڑا بہت، اگر اس کو بیان کرنے کے لیے نا مذاق کا سہارا لیں گے۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ یہاں میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ پلیز مذاق میں کسی کو بیوقوف مت بنائیں۔ اگر آپ کو رشتے نبھانے نہیں آتے تو آپ مت نبھائیں، دور ہو جائیں، لیکن مذاق میں کسی دوسرے کی شخصیت کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ دوپہر کا وقت تھا تو میں نے چکن کباب پہلے ہی بنا کے رکھے ہوئے تھے، تو پھر میں نے سوچا چلے میں آج کباب بنا لیتی ہوں، میرے بیٹے کو بھی پسند ہے، تو بس میں نے پھر
کباب ریڈی کیے. یہاں میں نے بہت سمپل طریقہ اختیار کیا تھا. زندگی میں نا سادگی کو اپنائیں, چیزوں کو سادہ لے کر چلیں, بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ زندگی مت گزاریں, اس طرح آپ کی زندگی بھی بہت مشکل ہو جائے گی. میں تو ایسی ہی ہوں, چیزوں کو سادہ ہی لے کر چلتی ہوں, سادگی سے ہی گزارتی ہوں, بہت زیادہ شو شام میں نہیں پڑتی. آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا میں کوئی اتنا تیار ہو کر نہیں آتی, بہت اچھے کپڑے پہن کر نہیں آتی. جس طرح گھریلو حلیہ ہوتا ہے میں ویسے ہی آ جاتی ہوں. جس طرح گھر میں عام ہنڈیاں بن رہی ہوتی ہے میری ویسے ہی بن رہی ہوتی ہے. میں کوئی اس کو پیارا شیارا بنا کر اس طرح اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتی, اس لیے کہ جتنی آپ کی زندگی آسان ہوگی, جتنا آپ اس کو آسان رکھنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے ایزی ہوگا, اتنا ہی آپ کو مینیج کرنا آسان ہوگا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں آئل بہت کم یوز کرتی ہوں, اور میں اپنے سبسکرائبر کو بھی کہنا چاہوں گی زندگی میں نا آئل ہٹا دیں اپنی زندگی سے. اگر ہٹا نہیں سکتے تو کم کر دیں, جتنی کوشش ہو سکتی ہے اتنا کم کر دیں. آئل ہماری زندگی کو اتنا نقصان دیتا ہے, ہماری صحت کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے ہارٹ پرابلم پیدا کرتا ہے, ہمارے لیور کو جا کے ڈیمیج کرتا ہے, ہمارے لیور میں جا کے پرابلم کرتا ہے, چربی لے کر آتا ہے, موٹاپا لے کر آتا ہے. اس کی وجہ سے پھر ہمارے شوگر پرابلم, HbA1c بڑھ جاتا ہے, یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. ہم اپنا اس چیز کو جب تک کم نہیں کریں گے ہم صحت مند نہیں ہوں گے. تو آئی ہوپ آپ کو میرا بلاگ پسند آیا.